آپ دیکھ رہے ہیں اتھر کرونیکل۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کا موضوع، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایک غلام کی کہانی۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا سفر سچ پوچھیں تو ناقابل یقین ہے۔ جی بالکل۔ ایک شہزادے کا نواسا جو غلام بنا دیا گیا اور پھر تاریخ بدلنے والی ایک عظیم تحریک میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ جی ہاں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی۔ جی حضرت بلال۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں ہم ان کی زندگی کے اہم موڑ دیکھیں گے، ان پر جو سختیاں گزریں، ان کا وہ چٹان جیسا ایمان اور اسلام میں ان کا جو منفرد مقام ہے۔ بالکل، ان کی کہانی میں بہت سے پہلو ہیں جو آج بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ یقیناً ظلم پر صبر، عقیدے پر ثابت قدمی اور یہ کہ اسلام نے سماجی حیثیت کے تصورات کو کیسے بدلا، یہ سب ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس غیر معمولی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی کہانی کی شروعات ہی بڑی ڈرامائی ہے۔ ان کی والدہ حمامہ، وہ حبشہ یعنی موجودہ ایتھوپیا کی شہزادی تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ تاریخی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ حمامہ وہ حبشہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن وہ جو واقعہ ہوا تھا ابرہا کا، کعبہ پر حملے والا، جی اس کی شکست کے بعد جو حالات بنے ان میں وہ گرفتار ہوئیں، انہیں مکہ لایا گیا اور وہاں وہ غلام بنا دی گئیں۔ اور پھر مکہ میں بنو جمح قبیلے کے ایک سردار تھے امیہ بن خلف، کافی طاقتور اور بعد میں اسلام کے بڑے مخالف بنے۔ انہوں نے حمامہ کو خرید لیا۔ اچھا۔ اور حضرت بلال کی پیدائش پھر مکہ میں ہی ہوئی، امیہ بن خلف کے گھر غلامی کی حالت میں۔ تو وہ پیدائشی غلام تھے لیکن ان کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا تھا۔ کیا اس پس منظر کا مطلب ان کی شخصیت پر کوئی اثر ہمیں نظر آتا ہے؟ دیکھیں، وہ پلے بڑے تو غلامی کے ماحول میں ہی، لیکن کچھ روایات میں اشارے ملتے ہیں کہ شاید ان کی والدہ نے تربیت میں اس پس منظر کا کچھ لحاظ رکھا ہو۔ لیکن ظاہر ہے مکہ کے اس وقت کے سماجی نظام میں غلام کی حیثیت تو بہت ہی نچلی تھی۔ وہ اپنے مالک امیہ بن خلف کی ملکیت تھے، اور امیہ، جیسا میں نے کہا، وہ بعد میں اسلام دشمنی اور ظلم میں بہت آگے نکل گیا۔ اور یہی وہ دور تھا جب مکہ میں ایک نئی آواز گونج رہی تھی، اسلام کی۔ حضرت بلال تک یہ پیغام کیسے پہنچا اور ان کا رد عمل کیا تھا شروع میں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت شروع کی تو مکہ کے بڑے بڑے سردار، جن میں امیہ بن خلف بھی شامل تھا، وہ سخت مخالف تھے۔ بالکل۔ حضرت بلال ظاہر اپنے مالک کی باتیں سنتے تھے، اس کی محفلوں میں ہوتے تھے، لیکن وہ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی سنتے تھے۔ اچھا۔ اور ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سچ ہے۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ پیغام تو اچھا ہے، سچا ہے، تو یہ طاقتور لوگ اس کے دشمن کیوں بنے ہوئے؟ یہ تو دل کی آواز تھی، لیکن اس کا اظہار کرنا خاص طور پر ایک غلام کے لیے تو بہت ہی خطرناک رہا ہوگا۔ بے انتہا خطرناک۔ اور جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ اس کا غلام، جس پر وہ شاید بھروسہ بھی کرتا ہو، وہ اس نئے دین کو قبول کر چکا ہے، تو بس اس کا غصہ تو جیسے آسمان پر پہنچ گیا۔ اور یہیں سے پھر ان پر وہ مظالم شروع ہوئے جن کا ذکر آتا ہے۔ جی، وہ مظالم جن کی مثال ملنا مشکل ہے، تاریخ میں یہ سب درج ہے۔ ان مظالم کی کچھ تفصیل واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امیہ انہیں دوپہر کو جب عرب کی ریت آگ کی طرح تپ رہی ہوتی تھی، بالکل اسی تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا۔ اور صرف لٹاتا نہیں تھا، نہیں، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی لوہے کی گرم ذرا پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا، کبھی کوڑے برسائے، یہاں تک کہ مکہ کے جو شریر لڑکے تھے ان کے حوالے کر دیتا کہ انہیں گلیوں میں گھسیٹیں۔ او خدایا! مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، واپس ان کے بتوں لات اور عزا کی پوجا کرنے لگیں۔ اور اس ناقابل تصور اذیت کے جواب میں حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ ان کی زبان پر صرف ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ احد احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، بس یہ صرف دو لفظ نہیں تھے، یہ اس پورے مشرکانہ نظام کے خلاف ایک اعلان تھا۔ یہ ان کے ایمان کی گہرائی تھی کہ جسم قید کر لو، روح نہیں۔
اس اذیت میں بھی وہ توحید کا اقرار کر رہے تھے۔ یہ عہد عہد کی گونج آج بھی جیسے استقامت کا سبق دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ ظلم آخر ختم کیسے ہوا؟ کوئی تو ہوگا جس کا دل پسیجا ہو یہ سب دیکھ کر۔ جی، وہ شخصیت تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا؟ ایک دن انہوں نے امیہ کو حضرت بلال پر ظلم کرتے دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ بھائی اس غریب پر کچھ تو رحم کرو۔ تو امیہ نے کیا کہا؟ کیا اس نے بات مان لی؟ مانی کہاں، اس نے طنز کیا، کہا اگر تمہیں اس سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو اسے مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ تم ہی لوگوں نے تو اسے خراب کیا ہے۔ مطلب اسلام کی طرف اشارہ تھا۔ یہ تو تانا تھا۔ جی، تانا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے اسے ایک موقع سمجھا۔ انہوں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، قیمت بتاؤ۔ واہ! امیہ نے شاید سوچا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اس نے جان بوجھ کر بہت بھاری قیمت مانگی۔ لیکن حضرت ابو بکر پیچھے نہیں ہٹے۔ بالکل نہیں، انہوں نے وہ منہ مانگی قیمت جو اس وقت ایک غلام کے لیے بہت زیادہ تھی فوراً ادا کر دی۔ حضرت بلال کو خرید لیا، اور پھر؟ اور خریدنے کے فوراً بعد اسی لمحے انہیں آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ! یہ تو اسلام کے بھائی چارے کی، انسانیت کی قدر کی ایک عظیم مثال ہے۔ جی ہاں، بعد میں کہتے ہیں امیہ نے افسوس بھی کیا کہ اگر کم قیمت مانگتا تب بھی بیچ دیتا۔ اس پر حضرت ابوبکر کا جواب بھی بڑا مشہور ہے کہ اگر تم 100 دینار بھی مانگتے تو میں ادا کر دیتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی نظر میں حضرت بلال کی کیا اہمیت تھی۔ آزادی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ مطلب اب وہ غلام نہیں تھے؟ یہ ایک مکمل تبدیلی تھی۔ آپ سوچیں، پہلی بار وہ ایک آزاد شہری تھے، مکہ کی جو چھوٹی سی مسلم کمیونٹی تھی اس کا حصہ بنے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے لگے، دوسرے صحابہ کے برابر۔ اور یہ بات مکہ کے سرداروں کو بہت چبھتی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ کل تک جو غلام تھا آج وہ ان کے برابر بیٹھے۔ وہ نسل اور قبیلے کی بنیاد پر اونچ نیچ کے قائل تھے۔ یعنی اسلام کا یہ مساوات کا پیغام صرف کتابوں میں نہیں تھا، یہ عمل میں نظر آ رہا تھا اور پرانی نظام کو براہ راست چیلنج کر رہا تھا۔ بالکل۔ ان سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی کہ ہم آپ کی بات کیسے سنیں جب آپ کے ارد گرد یہ ان کے خیال میں کم حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی پس منظر میں کہا جاتا ہے قرآن کی سورۃ الکہف کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ ان لوگوں سے خود کو دور نہ کریں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، چاہے وہ غریب اور کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ ان مغرور سرداروں کی پرواہ نہ کریں۔ یعنی عزت کا معیار تقویٰ ہے، دولت یا نسل نہیں۔ جی بالکل، یہی اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ پھر مکہ میں حالات مزید سخت ہوئے اور ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضرت بلال بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جی بالکل، وہ بھی مہاجرین کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ وہاں ان کی زندگی کا ایک نیا اور بہت ہی اہم باب شروع ہوا ہے نا؟ جی ہاں، مدینہ میں ایک نئی ریاست، ایک نیا معاشرہ بن رہا تھا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ وہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ کمیونٹی سینٹر تھا، پارلیمنٹ تھی، سب کچھ تھا۔ اور وہیں یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ جی، یہ ایک عملی مسئلہ تھا۔ روز 5 وقت سب کو اکٹھا کرنا تھا۔ تو کیا اس وقت اذان کا تصور تھا؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ مختلف تجویز سامنے آئیں۔ کسی نے کہا آگ جلائیں جیسے مجوسی کرتے ہیں، کسی نے ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا جیسے عیسائی کرتے تھے۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئیں۔ جی، یہ دوسری قوموں کی مشابہت تھی۔ پھر ایک رات ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب؟ جی، خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو انہیں نماز کے لیے پکارنے کے کلمات سکھا رہا تھا، وہی کلمات جو آج ہم اذان میں سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ! یہ تو حیرت انگیز ہے۔ بالکل۔ جب انہوں نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے بھی بالکل یہی خواب آیا ہے۔ 2 لوگوں کو ایک جیسا خواب؟ جی، اس سے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کلمات ادا کون کرے گا، اذان کون دے گا؟ اور اس اعزاز کے لیے انتخاب ہوا حضرت بلال کا۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات بلال کو سکھاؤ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کی آواز تم سے زیادہ بلند اور خوبصورت ہے۔ واہ!
یعنی انتخاب کی بنیاد آواز اور صلاحیت تھی، نہ قبیلہ، نہ رنگ، نہ ماضی کی غلامی۔ بالکل، یہ اسلام کے عملی مساوات کا ایک اور شاندار مظاہرہ تھا، تقویٰ اور صلاحیت۔ اور پھر حضرت بلال نے اسلام کی تاریخ کی پہلی اذان دی۔ وہ لمحہ کیسا رہا ہوگا؟ یقیناً ایک تاریخی لمحہ۔ آپ تصور کریں، وہی بلال جن کی آواز کو مکہ میں احد احد کہنے پر دبایا جاتا تھا، جی، اب مدینہ کی فضاؤں میں مسجد نبوی سے پوری قوت اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے۔ یہ صرف نماز کا بلاوا نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ظلم پر انصاف کی فتح تھی، غلامی پر آزادی کی، شرک پر توحید کی۔ یہ ایک نئے دور کا اعلان تھا۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں یہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ جی، الحمدللہ، یہ حضرت بلال کا صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، مدینہ میں زندگی تو شروع ہوئی، لیکن مکہ والوں سے کشمکش تو جاری رہی۔ جنگ بدر کا موقع آیا، اس جنگ میں حضرت بلال کا کیا کردار تھا؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے ایک فیصلہ کن فتح دی۔ اس جنگ کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جو حضرت بلال کے ماضی کے زخموں کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا واقعہ تھا؟ جنگ کے بعد جب قیدیوں کو جمع کیا جا رہا تھا تو ان قیدیوں میں ان کا پرانا مالک امیہ بن خلف بھی تھا۔ اوہ، وہی امیہ جس نے ان پر اتنا ظلم کیا تھا۔ پھر کیا ہوا جب ان کا سامنا ہوا؟ حضرت بلال نے اسے دیکھ کے ہی پہچان لیا۔ ان کے اندر شاید وہ سارے پرانے منظر تازہ ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے اونچی آواز میں پکارا، امیہ، کفر کا سرگنا، آج یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں۔ اتنا شدید رد عمل؟ جی، ان کے ساتھ کچھ اور انصاری صحابہ بھی تھے جو امیہ کے مظالم سے واقف تھے۔ وہ سب غصے میں اس کی طرف بڑھے۔ لیکن وہ تو قیدی تھا، جنگی قیدی۔ جی، اور ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ وہ امیہ کو اپنا قیدی بنا کر حفاظت میں لے جا رہے تھے۔ انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، مگر وہ رکے نہیں۔ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کا غصہ اور جذبات اس قدر شدید تھے کہ انہوں نے اس مزاحمت کے باوجود امیہ بن خلف کو وہیں قتل کر دیا۔ یہ تو بہت شدید بات ہے۔ جی، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے اور قیدیوں کے حقوق ہیں، لیکن یہ ایک انسانی رد عمل تھا، ایک ایسے شخص کا جس نے ناقابل بیان اذیت سہی تھی۔ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ واقعی ایک شدید لمحہ تھا۔ اچھا، وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ۔ اس دن حضرت بلال کے لیے کیا خاص بات تھی؟ فتح مکہ کا دن تو اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم الشان دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک خاص حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کعبہ کی چھت پر؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا علامتی طور پر؟ یہ بے حد علامتی تھا۔ آپ سوچیں، وہی کعبہ جس کے صحن میں کبھی بلال کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، جی، آج اسی کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ توحید کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی فتح کا، مساوات کا اور ہر قسم کی نسلی اور سماجی برتری کے خاتمے کا اعلان تھا۔ نیچے کھڑے مکہ کے سردار کیا سوچ رہے ہوں گے، جنہوں نے کل تک انہیں حقارت سے دیکھا تھا؟ ان کے لیے یہ منظر یقیناً حیران کن بھی تھا اور شاید کچھ کے لیے ناگوار بھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ نو مسلم سرداروں نے آپس میں اس پر ناگواری کا اظہار بھی کیا کہ ایک سیاہ فام سابق غلام کو یہ عزت دی جا رہی ہے۔ پرانی سوچ ابھی باقی تھی۔ جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ان تمام تعصبات پر ایک فیصلہ کن ضرب تھی۔ یہ اعلان تھا کہ اسلام میں عزت کا معیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت بلال کا مقام واقعی بہت بلند تھا۔ ہمیں اس قربت کی کچھ اور مثالیں بھی ملتی ہیں؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا معتمد خاص بنایا ہوا تھا۔ آپ کے ذاتی امور، گھر کے انتظامات، ان میں ان کا کردار تھا۔ اچھا، ان کی حیثیت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک بار کسی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ اول بنے، انہوں نے حضرت بلال سے کچھ کہہ دیا جس سے وہ رنجیدہ ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، شاید تم نے بلال کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر تم نے اسے ناراض کیا
تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام! یہ سن کر حضرت ابوبکر فوراً حضرت بلال کے پاس گئے، زمین پر اپنا رخسار رکھ دیا اور کہا کہ بلال، جب تک تم اس پر اپنا پاؤں نہیں رکھو گے میں نہیں اٹھوں گا۔ حضرت بلال نے انہیں اٹھایا اور معاف کر دیا۔ یہ تھا ان کا مقام۔ سبحان اللہ! اور وہ مشہور حدیث بھی تو ہے جنت کے بارے میں۔ جی، وہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ اس سے بڑا روحانی مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً، لیکن پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت بلال کے لیے کیسا تھا؟ یہ پوری امت کے لیے قیامت سے کم نہ تھا، لیکن حضرت بلال کے لیے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا اظہار کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حسب معمول حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے۔ لیکن کیا وہ اذان دے پائے؟ نہیں، وہ شروع ہوئے، اللہ اکبر کہا، لیکن جیسے ہی وہ اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ پر پہنچے، جی، ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ ان کے رونے سے پورا مدینہ لرز اٹھا، ہر طرف آہ و بکا تھی۔ اللہ! اس دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اذان نہیں دیں گے۔ وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خود پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ تو عشق کی انتہا ہے۔ پھر انہوں نے مدینہ میں کیا کیا؟ وہیں رہے؟ مدینہ کی ہر چیز، ہر گلی، ہر کونا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ یہ یادیں ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھیں، تو انہوں نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی۔ کس بات کی اجازت؟ کہ وہ مدینہ چھوڑ کر جہاد کے لیے شام یا سیریا چلے جائیں۔ وہ اس ماحول سے دور جانا چاہتے تھے جہاں ہر چیز انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر انہیں روکنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کا مؤذن مدینہ چھوڑ کر جائے، لیکن حضرت بلال نے اصرار کیا، کہا، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے دیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے اجازت دے دی۔ تو انہوں نے اپنی باقی زندگی شام میں گزاری؟ کیا وہاں کوئی اہم واقعہ پیش آیا ان کی زندگی میں؟ جی، وہ شام منتقل ہو گئے، وہیں جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس دور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ مسلمانوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کیا۔ جی بالکل۔ جب وہاں مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی تو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت بلال سے درخواست کی۔ کس چیز کی درخواست؟ کہ وہ اس مقدس شہر کی مسجد اقصیٰ کی پہلی اذان دیں۔ کیا انہوں نے یہ درخواست قبول کر لی؟ حالانکہ وہ تو اذان دینا چھوڑ چکے تھے۔ جی، خلیفہ کا حکم تھا اور موقع کی اہمیت بھی ایسی تھی، انہوں نے یہ درخواست قبول کی۔ تو یہ ایک اور اعزاز ان کے حصے میں آیا؟ جی ہاں، اس طرح اسلام کے 3 مقدس ترین شہروں مکہ، مدینہ اور یروشلم میں پہلی اذان دینے کا منفرد اور لازوال شرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ بس ایک بزرگ شہری کی طرح رہتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر ان کا بے حد احترام کرتے تھے، ان پر بہت اعتماد بھی کرتے تھے۔ اچھا، کس طرح؟ انہیں خلافت کے اہم معاملات میں شریک رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خلافت کے انٹیلیجنس نظام کا یعنی خبر رسانی اور نگرانی کے نظام کا حصہ تھے، جو گورنروں اور فوجی کمانڈروں کی کارکردگی پر نظر رکھتے تھے۔ یعنی ان کا ایک فعال کردار تھا ریاست میں۔ جی بالکل، ان کی سماجی حیثیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس بدلی ہوئی سماجی حیثیت کی کوئی مثال؟ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بار قریش کے کچھ بڑے سردار جیسے ابو سفیان وغیرہ حضرت عمر سے ملنے آئے۔ اسی وقت حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی جیسے صحابہ بھی آئے جو پہلے غلام تھے یا کمزور سمجھے جاتے تھے۔ جی۔ حضرت عمر نے پہلے بلال اور ان کے ساتھیوں کو اندر بلایا اور سرداروں کو انتظار کرنے کو کہا۔ اس پر سرداروں کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے ابو سفیان نے کچھ ناگواری ظاہر کی، لیکن وہاں موجود ایک اور صحابی سہیل بن عمر جو خود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ابو سفیان سے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو؟
دعوت تو سب کو ملی تھی، وہ لوگ بلال وغیرہ سبقت لے گئے اور تم پیچھے رہ گئے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام نے عزت کا معیار بدل دیا ہے۔ ان کی شادی بھی عرب کے ایک نہایت معزز اور امیر گھرانے میں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی بہن سے ان کی شادی ہوئی۔ تو ان کا مقام بہت بلند تھا۔ کیا وہ پھر کبھی مدینہ واپس آئے؟ زندگی کے آخری حصے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ شام میں ہی تھے، انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اچھا، کیا دیکھا خواب میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ اوہ! یہ خواب دیکھتے ہی وہ بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر کیا ہوا؟ وہاں ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ جی؟ انہوں نے حضرت بلال سے فرمائش کی کہ وہ ایک بار پھر اذان دے تاکہ انہیں اپنے نانا جان کا زمانہ یاد آ جائے۔ نواسوں کی فرمائش؟ کیا انہوں نے اذان دی؟ نواسہ رسول کی فرمائش وہ کیسے رد کر سکتے تھے؟ وہ کئی سال کے وقفے کے بعد مسجد نبوی میں اسی مقام پر کھڑے ہوئے جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، پورے مدینہ میں جیسے ایک کہرام مچ گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے، دکانوں سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ انہیں لگا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ لیکن کیا وہ اذان مکمل کر پائے اس بار؟ نہیں، ایک بار پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، ان کی آواز پھر بھر آئی، وہ رو پڑے اور ان کے ساتھ پورا مدینہ رونے لگا۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ مدینہ میں اس دن سے زیادہ رونے والا دن کبھی نہیں دیکھا گیا سوائے اس دن کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ واپس شام چلے گئے اور وہیں تقریباً 60 سال کی عمر میں سن 200 ہجری یعنی تقریباً 640 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تدفین دمشق شام میں ہوئی۔ کیا ان کی کوئی اولاد تھی جو ان کی میراث کو آگے بڑھاتی؟ روایات کے مطابق ان کی کوئی جسمانی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی روحانی میراث تو پوری امت مسلمہ ہے۔ وہ ہر مؤذن کی اذان میں زندہ ہیں، ہر اس شخص کے دل میں زندہ ہیں جو رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر انسانیت اور تقوی کی قدر کرتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ صدیوں بعد بھی ان کا نام عزت و تکریم کی علامت رہا۔ بالکل، یہاں تک کہ 14ویں صدی میں مغربی افریقہ کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، سلطنت مالی۔ اس کے ایک مشہور بادشاہ تھے مانسا موسیٰ، جنہیں تاریخ کے امیر ترین انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی، سنا ہے ان کے بارے میں۔ وہ بھی فخر سے اپنا سلسلہ نسب حضرت بلال سے جوڑتے تھے۔ اب اس دعوے کی تاریخی تصدیق ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ دعویٰ خود بہت کچھ کہتا ہے۔ جی، یہ دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بلال کا نام اور ان کی شناخت کس قدر بلند مقام اور عزت کی علامت بن چکی تھی۔ ایک سابقہ غلام کا نام جس سے دنیا کے امیر ترین بادشاہ بھی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی محض ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک نظریے کی، ایک اصول کی فتح کی کہانی ہے۔ یقیناً یہ کہانی ہے غلامی سے آزادی کی، گمنامی سے لازوال شہرت کی، سماجی پستی سے روحانی اور معاشرتی بلندی کی، اور سب سے بڑھ کر ظلم کے سامنے صبر اور ایمان پر غیر متزلزل استقامت کی۔ ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ رنگ، نسل، دولت، خاندان، یہ سب چیزیں ثانوی ہیں۔ بالکل، اور ان کی اذان آج بھی دنیا بھر میں گونج رہی ہے، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اسلام نے کس طرح انسانی مساوات کا پرچم بلند کیا۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ حضرت بلال کا یہ سفر، ایک شہزادی کے نواسے سے غلام بننا اور پھر اسلام کے ذریعے وہ مقام پانا کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ بھی ان سے نسبت پر فخر کریں، یہ ہمارے آج کے معاشروں میں عزت، وقار اور انسانی قدر کے پیمانوں کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم واقعی تقوی اور کردار کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔